ایک اچھا گھر کا نظام، ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب گھر کا نظام اچھا ہوگا، خاندانی نظام اچھا ہوگا۔ جس گھر میں ایک اچھی بیوی ہوگی، ایک اچھی ماں ہوگی، ایک اچھی بیٹی ہوگی، ایک اچھی بہن ہوگی۔ اسلام ہمیشہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ آج کی ماڈرن عورتیں، جتنی بھی ماڈرن طبقہ ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر دیا گیا ہے، ہم مردوں کے شانہ پہ شانہ چلنا چاہتی ہیں۔ تو اسلام کبھی بھی کسی چیز سے نہیں روکتا ہے۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشات پوری کر سکتے ہیں، اپنے تمام فرائض پورے کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے نظام، اپنے فرائض ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی وجود نہیں تھا اتنا۔ مردوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک کھلونا تھی عورت۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ مردوں کی خدمت کرنا، محنت مزدوری کرنا، سارا دن جتنی بھی محنت مزدوری کرنا، وہ ساری کمائی وہ اپنے مردوں کو لا کے دیتی تھی۔ ان پہ ظلم ہوتا تھا، دردناک عذاب دیا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ جہاں بھی کہیں بیٹی ہوتی، اتنی شرمندگی ان کو ہوتی کہ بیٹی کو قتل کر دیتے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کے اوپر ایسا ظلم کرتے تھے، ان کے ناک کان کاٹ دیتے تھے، دردناک عذاب ایسا دیتے تھے کہ کوئی ان کی عزت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، تو وہ ایسی پیاری شریعت لے کے آئے، ایسا خوبصورت دین لے کے آئے کہ جس نے عورت کو ایک مقام دیا، ایک رتبہ دیا، ایک بلند درجہ ان کو ملا، بلند باوقار وہ عورت ہوئی، ایسی ان کو عزت ملی، ایسا ان کو رتبہ ملا۔ عورتوں کو بھی حقوق ملنا شروع ہو گئے، مالکانہ حقوق ملنا ان کو شروع ہو گئے، حق مہر کی رقم ملنا شروع ہو گئی، اپنے باپ کی جائیداد سے ان کو حصہ ملنا شروع ہو گیا، اپنی مالکانہ حقوق کی وہ مالک بن گئی، اپنی جائیداد کی مالک بن گئی۔ ایسے شریعت نے، ایسے دین نے اس کو حقوق دیے، ایسی عزت دی کہ وہ اپنے شوہر کے دل کا سکون بن گئی، اس کے گھر کی مالکن بن گئے، اس کے دل۔ تو اسلام نے کتنا پھر عورت کو بلند رتبہ دے دیا ہے، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں، چاہے وہ ماں کے روپ میں، چاہے وہ بہن کے روپ میں، چاہے وہ بیوی ہے، اس کو کتنا رتبہ مل گیا ہے، کتنا اس کو مقام اسلام نے دے دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا عورت کو رتبہ دیا، اتنی عزت دی ہے، اتنے حقوق اس کو ملے ہیں۔ تو آج صرف ہم نے اپنی لمٹ دیکھنی ہے، ہم نے اپنی باؤنڈری کراس نہیں کرنی، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آج ماڈرن عورتیں، ماڈرن جو طبقہ ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی۔ وہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیسی زندگی دینا چاہتا ہے، ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہماری شریعت ہمیں خوبصورت ایک مقام دیتی ہے، عورت کو ہمیشہ بلند درجہ ملتا ہے۔ جب بھی ہم لوگ اپنی باؤنڈری کراس نہیں کریں گے، اپنی لمٹ میں رہ کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو ہمیشہ عورت کو عزت ملے گی۔ ہمیں جہاں بھی روکا جاتا ہے، کوئی ہماری روک ٹوک ہوتی ہے، ہمارا اسلام ہمیشہ ہماری اچھائی چاہتا ہے، ہمیں پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے، ہمیں ایک خوبصورت زندگی دینا چاہتا ہے۔ تو ہم نے اپنی شریعت کے مطابق، اپنے اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق ہم نے اپنی زندگی اگر گزارنی ہے نا، تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوگی، ہمارے ماں باپ کی بھی عزت ہوگی، ہمارے بھائیوں کی بھی عزت ہوگی، ہمارے شوہر کی بھی عزت ہوگی، ہمارے بیٹوں کی بھی عزت ہوگی۔ اگر ہم لوگ اچھے لباس میں اچھی طرح باہر نکلیں گے، اچھے اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی ہم لوگ شوہر کی بھی عزت بنیں گے، اپنے باپ کی بھی عزت بنیں گے، اپنے بھائی کی بھی عزت بنیں گے، اپنے